آپ سب پر سلامتی ہو۔ سرور 12 بنکوی کا لکھا ہوا ہے، آج مئی کا پہلا دن ہے، آج کا دن مزدور کا دن ہے، ظلم و ستم کے مد مقابل حوصلہ جمہور کا دن ہے، آج کا دن یہ علم و ہنر کا، فکر و عمل کی فتح و ظفر کا، آج شکست ظلمت شب ہے، آج فروغ نور کا دن ہے۔ صدیوں کے مظلوم انسان نے آج کے دن خود کو پہچانا، آج کا دن ہے یوم انالحق، آج کا دن منصور کا دن ہے۔ اپنے لہو کا پرچم لے کر آج کے دن مظلوم اٹھے تھے، ایک نئے عنوان کی روایت، ایک نئے دستور کا دن ہے۔ اب نہ کبھی ہم ظلم سہیں گے، جبر و ستم پہ چپ نہ رہیں گے، ایک نئے اعلان کی ساتھ ایک نئے منشور کا دن ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن صرف مزدور ہے جو چھٹی پر نہیں ہے، باقی مختلف طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آج چھٹی کا دن گزار رہے ہیں، لیکن مزدور کو آج ہی کے دن فکر یہ لگتی ہے کہ میری پوری کیسے بنے گی۔ پچھلے دنوں میں نے جو پاکستان کی ایک سیاستدان ہے سائرہ بانو صاحبہ، ان کا ایک کلپ دیکھا جس میں حکومت کس طریقے سے چل رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے 2 بچے ہیں، بڑا بیٹا جو تھا ویڈیو گیم کھیلا کرتا تھا، چھوٹا بیٹا رونے لگ پڑتا تھا، تو مجھے اکثر چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں بھی ایک ریموٹ دینا پڑتا تھا جس کی ایکسیس ڈیوائس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیٹھا ریموٹ کو چلاتا رہتا تھا بڑے بیٹے کی طرح، تو اسے یہ لگتا تھا گیم میں کھیل رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ بڑا بیٹا کھیل رہا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حکومت اس طریقے سے چل رہی ہے کہ چھوٹے کو لگتا ہے کہ میں حکومت چلا رہا ہوں، جبکہ اصل میں بڑا حکومت چلا رہا ہے۔ تو اسی طرح حکومت چل کیسے رہی ہے؟ حکومت جس طرح چل رہی ہے، آپ کو سکول سسٹم کو سیکھنا پڑے گا، اسے جانچنا پڑے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سکول میں جاتے ہیں، آپ کا بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے اور آپ جا کے ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھائی کے اوپر صحیح سے توجہ نہیں دے پا رہا، تو وہ آپ کو جواباً یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو اکیڈمی میں ڈالنا پڑے گا۔ سکول کے اندر تمام بچوں کے اوپر جو توجہ دی جاتی ہے وہ ایک بچے کے اوپر توجہ نہیں دی جا سکتی، تو اس کے لیے آپ کو شام کو ہمارے ہی سکول میں اکیڈمی ہوتی ہے، آپ وہاں پہ اس بچے کو بھیجیں، تو یہ بچہ وہاں پہ آ کے جو سیکھے گا وہ سکول ٹائم میں نہیں سیکھ سکتا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کا کھیل کود میں بھی دل نہیں لگتا، تو وہ آگے سے آپ کو بالز دیتے ہیں کہ یہ فٹ بالز ہیں، یہ ہمارے اسکول میں ایک پروڈکٹ کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے، آپ اس سے بچے کو رغبت دلانا سکھائیں تو بچہ کھیل کود میں بھی اضافہ کر لے گا۔ اس طرح وہ مختلف چیزیں وہ اس کو مہیا کرتے ہیں۔ کیا مہیا نہیں کرتے؟ تعلیم مہیا نہیں کرتے، جو ان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، جو اسکول کے بنیادی حقوق میں سے ہے فراہم کرنا، لیکن اسکول اس سے عاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حکومت کے اندر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آٹے کو کم قیمت کے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کام حکومت کا نہیں ہے کہ آٹے کو کم قیمت کے اوپر فروخت کرنا۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کو بڑھانا، حکومت کا کام یہ ہے کہ کسانوں کو ان کے پورے حقوق فراہم کرنا، جو ان کی لاگت آئی ہے اس لاگت کی بھرپائی کرنا۔ آپ کسانوں سے کم قیمت کے اوپر آپ ان سے گندم لے کے آٹے کو کم قیمت کے اوپر بیچ دیں گے، تو اس میں آپ کی بہادری کیا ہے؟ آپ کی بہادری یہ تھی کہ آپ اس طرح کا ایٹموسفیئر بناتے کہ جس سے تمام لوگوں کے لیے آسانی کا راستہ ہوتا۔ ہم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی بجائے، ان کو نئے نئے اسلوب سکھانے کی بجائے، ان کو نئے اطوار کے ذریعے زندگی سکھانے کی بجائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کم قیمت کے اوپر آپ کو سکوٹیز دی جائیں گی۔ ہم ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں پیدا کر رہے، ہم بینکس کو انوالو کر کے انہیں کہتے ہیں کہ کم قیمت کے اوپر سکوٹیز ہم سے حاصل کر لو۔ ہم جو ہیں، ہماری ترجیحات مختلف ہیں، ہمیں پبلک سٹنٹ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور اسی پبلک سٹنٹ نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں اس طرح کا منظرنامہ بن چکا ہے کہ جس دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کبھی پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی چیئرمین فلاورس ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے کہا ہے کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی نئی قیمت جو ہے وہ 2000 روپے ہو گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2800 روپے تھی۔ لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گندم کی قیمت کم ہونے سے آٹا سستا ہوا۔ خدا کے بندو، گندم کی قیمت کم کس طریقے سے کروائی آپ نے؟ آپ کو یہ معلوم نہیں پڑ رہا پچھلے سال ڈی اے پی کی قیمت کیا تھی؟ پچھلے سال ڈیزل کی قیمت کیا تھی جس پہ پانی چلایا جاتا تھا؟ پچھلے سال بجلی کی قیمت کیا تھی جس پہ ٹیوب ویل چلایا جاتا تھا؟ پچھلے سال سپرے کی قیمت کیا تھی؟
پچھلے سال وہ جو بیج دیا جاتا تھا اس کی قیمت کیا تھی؟ اس کے مطابق آپ 3900 میں یا 4000 میں پچھلے سال ان سے خرید رہے تھے، اور اب وہی قیمت 300 گنا بڑھ گئی ہے، ان کی لاگت کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو کسان تو پریشان بیٹھے گا، کسان آپ کے ساتھ کیوں مذاکرات کرے گا؟ اس وقت موجودہ صورتحال کے تناظر میں اتنی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما، جن کا تعلق وہ جاگیردار بھی ہیں، جن کا تعلق دیہاتی علاقوں سے ہے، ان کے ووٹرز آ کے انہیں تنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیے تھے ہم نے، چلے آپ جیت گئے ہیں، ہم نے تو اس حساب سے ووٹ نہیں دیے تھے، لیکن دوسروں نے نہیں دیے، ہم نے تو دیے ہیں نا، جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کا ہی کچھ خیال کر لیں، ہمیں باردانہ نہیں مل رہا، ہم کس قیمت کے اوپر فروخت کر دیں اس کو۔ وزیر اعظم نے دوسری طرف نگراں دور حکومت میں غیر ضروری خریدی گئی گندم کی تحقیقات کرانے کی منظوری دے دی ہے، اور ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن میاں مشتاق جو ہے نگراں دور میں گندم خریداری کی تحقیقات مکمل کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کریں گے۔ وہ کون سی رپورٹ ہوگی؟ یہ پبلک سٹنٹ کرنے چھوڑ دیں۔ نگراں دور کے اندر جو اقدامات اٹھائے گئے تھے، وہ نگراں دور کے اندر آپ کے دور میں جو اقدامات اٹھائے گئے تھے اس کی تحقیقات ہو رہی تھیں، اس کی بھرپائی کر رہے تھے۔ آپ آئے ہیں تو آپ وہ نگراں دور کی کرتے رہیں گے۔ آپ نے یہ کبھی فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم نے اگلے دور کی حکمت عملی کیا اپنانی ہے، یہ کبھی بھی آپ سے فیصلے نہیں ہوں گے، اور جب یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو عوام سڑکوں کے اوپر ہوگی۔ اس وقت آپ تگدو تو بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملے جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں اور افہام و تفہیم کے ساتھ 2 سال کے پیریڈ کو نکال لیا جائے، اور 2 سال کا وقت نکالنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کے لیے اس وقت اپنے ہرکارے دوڑائے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، جو ماضی میں آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور عوامی پریشر کو کم کرنے کے لیے آپ نے ایک مکمل سینیریو بنا لیا، لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ بات قطعی طور پہ نہیں آئے گی۔ آپ یہ کریڈٹ تو لیتے رہیں گے کہ کسی کمپنی نے گاڑی کی قیمت میں 15 لاکھ روپے کمی واقع کر دی ہے، دیکھیں جی ہم حکومت میں آئے تو کمی واقع ہو گئی۔ آپ اس کا کریڈٹ بھی لیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے پیٹرول کی قیمت کو کم کر دیا ہے، 5 روپے کم کر دیا، لیکن یہ بتائیے کہ عالمی منڈی کے تناسب کے حساب سے کیا ہمیں اس قیمت کے اوپر مل رہا ہے جو انڈیا کے اندر گاڑی 20 لاکھ کی مل رہی ہے؟ پاکستان میں اگر اس کو 3 گنا بھی کر لیا جائے تو کیا وہ گاڑی پاکستان میں 60 لاکھ میں ملتی ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ملتی۔ لیکن آپ کی ترجیحات مختلف، آپ کے کیسز ختم ہوئے، سب کے کیسز ختم ہو گئے، لیکن توشہ خانہ نیب کیس میں سزا ہونے کے بعد بھی عمران خان کی نیب طلبی کا نیا کال اپ نوٹس جو ہے، جس میں عمران خان کو 16 اپریل کو طلب کیا گیا، وہ سامنے آیا۔ اب ایک بندے کو سزا ہو گئی ہے تو کال اپ نوٹس بھیج رہے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ نیب راولپنڈی جو ہے وہ توشہ خانہ تحائف کو غیر قانونی بیچنے کا ایک نیا ریفرنس بنانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ ایک طرف آپ مفاہمت کی پالیسی کے تحت دوسروں سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں اطراف سے ایسی چیزیں تو نہیں ہو پائیں گی۔ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا اشارہ کرے تو ہم حاضر، ہم وفد لے کے خود پہنچ جائیں گے، آپ صرف حکم کریں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم آ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ مذاکرات کے لیے قدم بڑھانا چاہتے ہیں یا ہاتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، دوسرا ہاتھ نیچے سیدھا پتہ ہونا چاہیے کہ خالی ہے۔ اب کسی کو یہ کیا معلوم پڑے گا کہ جو پیچھے ہاتھ آپ نے چھپا رکھا ہے اس ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ اب اس ہاتھ میں پھول بھی ہو سکتا ہے جو آپ آگے بڑھائیں گے، اس ہاتھ میں ہتھیار بھی ہو سکتا ہے جو آپ اس کے سامنے کر دیں گے، تو وہ تذبذب کی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ عوامی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، جس سے حالات آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے بھی کنٹرول میں نہ آئے لیکن وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا۔ اس نقصان سے عوام کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔